المختصر سی بات ہم نے کی تھی اس حوالے سے اس آیت کے ضمن میں. پہلا نقطہ اس آیت کے تحت یہ ہے کہ اس آیت نے پوری انسانیت کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا ہے. اس آیت نے مطلب کہ اس آیت سے پتہ چلا ہمیں کہ پوری انسانیت 3 گروہ میں ہے. پہلا گروہ منعم علیہ، جن پر انعام ہوا. انعام کیوں ہوا؟ کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے تو ان پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. ہم بتائیں گے آگے چل کے انشاءاللہ کہ انعام کیا ہے، لیکن فی الوقت جو بنیادی باتیں پہلے کر لیں، مزید آگے انشاءاللہ جائیں گے کہ انعام کیا ہے اور ان پر اللہ نے انعام کیوں کیا. پہلا گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ ہے ضالٌ، گمراہ لوگ، گم راہ، راستے سے بھٹکے ہوئے، جن کو راستے کا علم بھی نہیں اور ان کو اس پہ چلنے کی توفیق بھی نہیں ملی. اور تیسرا گروہ ہے مغضوب علیہ، جس پر غضب الہی نازل ہوا. پتہ تو چل گیا ان کو کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن ان کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. یہ 3 گروہ اس آیت نے بتائے. لیکن ان میں سے جو پہلا گروہ ہے جو کہ منعم علیہ، صرف وہ ہے سعادت اور نجات والا. باقی 2 گروہ ہلاک ہیں اور دونوں گروہ بربادی پہ مبنی ہیں. یہ کل کے درس میں پہلا نقطہ تھا. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے انعام کیا. انعمت، جن پر تو نے انعام کیا. غیری، نہ ان لوگوں کا، المغضوب علیہم، غضب کیا گیا جن پر، ولا، اور نہ، الضالین، گمراہوں کا. یہ سادہ سا ترجمہ ہے. اور دوسرا نقطہ تھا ہمارے درس کا کہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سورۃ النساء کی آیت بتا رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور یہ مطیع اور فرما بردار انسان، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور دنیا میں یہ ان لوگوں کے مشن پہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقات ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہی 4 طبقات ہیں جو کہ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں. اور اس آیت کے ضمن میں کتنی باتیں ہم نے ذکر کی تھی؟ جی 3 باتیں. جو نوٹ کرتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے. 3 باتیں اس آیت نے 3 باتیں بتائیں. ایک بات منعم، انعام کرنے والا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. اس آیت کے اندر مذکور ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا. پہلی بات اس آیت میں مذکور ہے. دوسری بات وہ کیا تھی؟ جن پر انعام، منعم علیہ، جن پر انعام. وہ کون سے؟ 4 طبقات ہم نے ذکر کیے. اور تیسری بات تھی شاید میں وجہ انعام. انعام کیوں ہوا؟ وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. پھر ہم نے یہ بھی بات کو ذکر کیا کہ یہاں پہ آ کے صراط مستقیم واضح ہو گیا
اور اس کا مفہوم سادہ سا رہ گیا، سمپل، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صراط مستقیم پہ، جو اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اب آسان ہوگا۔ آگے ہم چلے تھے کہ چاروں طبقات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلا طبقہ نبیین کا۔ النبیین کس کی جمع ہے؟ نبی کی۔ نبیون واحد ہے اور النبیین جمع ہے۔ ہم انشاءاللہ چاروں طبقات وضاحت کریں گے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ صدیق، شہداء، صالحین، یہ کیا لوگ ہیں؟ سب سے پہلے نبی کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی کہ نبی کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے نبی، نبوءتن سے ہے۔ نبوءتن کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور ارتفاع۔ تو چونکہ نبی کے جو انبیاء کا جو طبقہ ہے پوری انسانیت سے بلند ہے، نبی کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ پوری انسانیت سے بلند ہوتا ہے۔ تمام انسانیت کا سردار ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ اللہ کے نیچے انسانیت، تمام انسانیت سے اوپر یہ انبیاء۔ یہ ایک معنی، اس لیے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مقام بلند ہے۔ دوسرا معنی تھا نبی نبأ سے۔ نبأ ان کا معنی ہوتا ہے خبر، نیوز۔ تو نبی چونکہ خبر دیتا ہے اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں، بوجہ خبر دینے کی۔ دلیل قرآن کی آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو نبے کرو، یعنی متنبے کرو، خبر دو کہ میں بے شک بخشنے والا ہوں، مہربان۔ یہ ایک بات کہ نبی کو نبی کس لیے کہتے ہیں؟ وہ خبر دیتے ہیں۔ کس کے بارے میں خبر؟ اللہ رب العزت نے جو وحی کی آگے پہنچانی ہے، میسج کو فارورڈ کرنا ہے، یہ فرض منصبی ہوتا ہے ایک نبی۔ ایک بات ہم نے یہ بھی ذکر کی کہ جو نبوت ہے وہ کیا ہے؟ وہبی چیز ہے۔ نبوت کیا ہے؟ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی مین کہ اللہ نے عطا کرنی، اللہ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے نہیں۔ اب تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ علمی بات ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے نبوت دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو جو رسالت دے اور کس کو نہ دے۔ اور کسبی نہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان محنت کرے اور جو دنیا کے ساری دنیا کے صالحین اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبوت وہبی چیز ہے، اللہ جس کو عطا۔ یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ امتحان پاس کر لے اس کو ڈگری مل جائے گی کہ نبی بن گیا۔ نبوت ایک وہبی چیز، اللہ جس کو دے۔ اب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے رسول، جو نبی کے کانٹیکس میں ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ سر رسول مرسل سے ہے۔ رسول مرسل، مرسل کا معنی ہوتا ہے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں نا میسج ارسال کر دیں، ارسال کا معنی کیا؟ بھیجنا۔ تو ارسال بھیجنا، وہاں سے رسول ہے، بھیجا گیا۔ تو رسول ایز اے قاصد ہے، پوسٹ مین، جو اللہ نے اپنی جانب سے انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا اپنا پیغام دینے کے، یہ رسول کا ایک معنی ہے سمپل۔ اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے انسانیت کی طرف بھیجا۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کریں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ صرف بنیادی فرق ایک ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ نبی کی یا سابقہ شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے۔ سابقہ شریعت کو کوئی اس نے اندر تبدیلی نہیں کرتا، کوئی اضافہ نہیں کرتا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ جو پچھلا نبی ہو یا پچھلا رسول ہو، اس کی جو شریعت ہو من وعن آگے منتقل کرتا ہے، یہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی ایک شریعت، نئے احکام، نئی کتاب، نئی ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لے آئے، اور نئے احکام اللہ کی طرف سے لے کے آئے۔ پچھلے بھی تھوڑے بہت ہوں لیکن زیادہ جدت ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے احکام لے کے، رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنے احکام لے کے، رسول ہیں۔ نبی اسلام تشریف لائے اپنے احکام لے کے، رسول ہیں۔
لیکن باقی انبیاء پچھلی جو ہے وہ قوموں کو پچھلی شریعتوں کو آگے لے کے آئے. تو 315 بتایا جاتا ہے کہ 315 رسول ہیں اور باقی انبیاء ہیں. 315 صرف 315 رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں. تو یہ ایک دقیق فرق تھا، نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ انشاءاللہ ضروری نہیں ہے صحیفہ بھی آ سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی یہ پہچان کروائیں گے آگے کہ انبیاء میں سے 1,24,000 تعداد بتائی جاتی ہے، کم و بیش، کنفرم نہیں ہے. اور قرآن مجید میں تقریباً 18 انبیاء کا ذکر موجود ہے بنام، 19 کا نہیں، 20 کا نہیں، آگے کا نہیں، صرف 18. کچھ پیغمبر ہیں، کچھ رسول ہیں، اور جو کہ اولو العزم کہلاتے ہیں. اولو العزم مطلب بلند ہمت. پیچھے آپ نے کیا سنا؟ نبی اور رسول میں فرق. اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہو سکتا، ہوگا ہی، ہو سکتا کیا؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، کیونکہ رسول ایک الگ کیٹیگری. اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، انتہائی بلند ہمت، صبر کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ. سارے انبیاء صبر کے پہاڑ، استقامت کوٹ کوٹ کے بھری، لیکن یہ 5 زیادہ ممتاز ہیں. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ان میں سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت نوح. پہلے نمبر پوزیشن کے اعتبار سے نہیں، مطلب بھیجے جانے کے اعتبار سے نمبرنگ. پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام. یہ بلند ہمت اولو العزم پیغمبر میں ہوتے ہیں. کتنے سال تبلیغ کی؟ 950، 9.5 سال کہہ لو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورہ عنکبوت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان میں رہے 1000 سال رہے، مگر 50 عامہ یعنی 50 سال نکال کے. جیسے آپ کہتے ہیں نا 1 کم 100، تو آپ کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ 99، 1 کم 100 کے کیا مقصود ہے؟ وہی بات اللہ کہتے ہیں 1000 سال رہے الا 50 عامہ، سوائے 50 سال کے. تو مانا کہ 950 سال رہے. اب 950 سال تبلیغ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے پیدا بھی ہوئے، بعد میں آگے چلے، پرورش کی، پھر نبوت. نہیں، 950 سال تبلیغ کے ہیں. اور کتنے مسلمان ہوئے؟ 80، 70، 80. 950 سال تبلیغ، صرف 70، 80. ہاں جی. اور سورۃ نوح اتری، اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ربا میں نے تو دن رات ایک کر دیے. دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات تبلیغ کی. اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، ایک ایک بندے کے پاس بھی جا کے دعوت دی. اعلنت واسررت تو کیا مطلب ہے؟ اعلانیہ تمام کو جمع کر کے، اور اسرارا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا بڑا، سب کو بلا، سب کے پاس جا رہے ہیں، فردن فردن جا رہے ہیں. کس قدر استقامت. ہمارے جیسا ہوتا چھڈو پر رہن دو، نہیں مانتے نا سے. استقامت کا پہاڑ. تو اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. دوسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بھی ایک اولو العزم. بنی اسرائیل قوم انتہائی نافرمان اور انتہائی ڈھیٹ قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے بچڑے کو معبود بنایا ہوا، من سلوہ اتر رہا ہے کھانے کے لیے، پھر کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. جہاد کی باری آئی، حضرت موسیٰ نے کہا چلو جہاد کرو. تو کہتے ہیں بھائی وہ طاقتور، ہم نہیں جانا. اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا کر رب جا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے. اور کس قدر جو ہے وہ نافرمانیاں، اور اس قدر اتنی اللہ نے ان پر فراوانیاں کی، نعمتیں کی، لیکن نہ شکر کا نہ شکر. حضرت موسیٰ اس قوم کو لے کے تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں. یہ بلند ہمتی کی دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی.
یہ دو انبیاء ہو گئے. تیسرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو بھی بہت تانے دیے گئے کیونکہ ان کی تخلیق جو ہے وہ تمام عام انسانی سے ہٹ کے. ان کو بڑے تانے دیے, ان کی ماں کو بڑے تانے دیے گئے. یہودی تو پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کے, لیکن بلند ہمتی سے, صبر سے, استقامت سے دین پہ اپنے دین پہ ڈٹے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. ایون دیٹ ان کے لوگوں نے اور یہودیوں نے ان کو جو ہے وہ شہید کرنے کا پلان بھی بنایا تھا, لیکن اللہ نے بچا لیا, اوپر اٹھا لیا. 5ویں نمبر پر تو ابراہیم علیہ السلام, یہ بھی انتہائی بلند ہمت. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, مختلف طریقوں سے آزمایا. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. اس سے پہلے بیٹا ابھی چند معصوم بچہ ہے, چند دنوں کا ہے. حکم ہوا کہ اس کو لے کے چلو اور جا کے وادی غیر ذی زرع میں پہنچاؤ, خود آ جاؤ. وہ لمحات کے بیٹے کو اولاد بڑی تڑپ کے لیے حاصل کی اللہ سے. ان لمحات میں جدائی کا آرڈر ہے. اب کس قدر جو ہے وہ امتحان. اور پھر جب بچہ جب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو خواب آیا کہ ذبح کرنے, تو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے, کر بھی دیا اپنی طرف سے. کس قدر صبر کے اور استقامت کے پہاڑ, اور کس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا, اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا اللہ کے لیے. اور کہا میرا آئے, وہ فرشتے آئے, بارش والا آیا, پہاڑوں والے آئے, بڑے فرشتے آئے, آفریں کی, حکم دے میں پانی برساؤں آگ بجھ جائے. کہا نہیں, حسبی اللہ نعم الوکیل, مجھے اللہ کافی. پھر اللہ کافی ہوئے تو صبر کا پہاڑ, صبر اور استقامت کا یہ پہاڑ تھے ابراہیم علیہ السلام. کس کو اللہ نے ہمیں آزمایا, ہر آزمائش پہ پورا اترا. 4 انبیاء ہو. 5ویں نمبر پہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صبر و استقامت کا پہاڑ تھا. اب کس قدر استقامت تھی, اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. 3 سال تک شیب ابی طالب میرے, 3 سال تک زیر آسمان تلے. کچھ حد تھا وہاں پہ, کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور پتے کھاتے تھے درختوں میں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں قضائے حاجت بھی بکریوں کی طرح ہوتا, پتے کھاتے, کھانے کچھ نہیں. 3 سال زیر آسمان تلے, بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, دھوپ ہے, سردی ہے, گرمی ہے, زیر آسمان تلے ہر موسم 3 سال تک. جو گرمی بھی وہاں عرب کی گرمی نہیں ڈگمگائے. اور ایک وقت آیا کہ لوگوں نے, ابو طالب آئے, کہا بھتیجے میں تمہاری حمایت تو کرتا ہوں اور تیری جو ہے وہ نصرت, تیری مدد, تیری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کے کروں گا, لیکن یہ تنگ بہت کر رہے ہیں, باز آ جا. تو نبی اسلام کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, میں پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب یہ کس قدر استقامت. بھوک کی شدت ہے, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے, اور کس طرح اپنے سامنے اپنے جانثاروں کو قربان ہوتے دیکھ رہے. آل یاسر جیسے, کس طرح بلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے مارے پڑتی دیکھ رہے, لیکن ڈگمگائے نہیں. اسلام کے جو ابتدائی 13 سال تھے مکے کے کس قدر کٹھن تھے. مدینے میں جا کے تھوڑا سکھ کا سانس ہوا. تو یہ استقامت کا پہاڑ, صبر کا پہاڑ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اولو العزم پیغمبر, یہ 5. جی, طائف میں جیسے انہوں نے نشاندہی کی, طائف میں پتھر مارے گئے. انہوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیے, گالیاں دے رہے ہیں, پتھر مارے, اور نبی اسلام لہو لہان ہے. آپ کے جو بوٹ تھے, جوتی خون سے بھر گئی. اس قدر جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں, ساحر اور مجنون کہا گیا. بازار میں جاتے ہیں, پیچھے ابو لہب جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے, پتھر مارتا ہے, اور کہتا ہے لوگوں یہ مجنون, اس کی بات نہ سننا. اب کس قدر راستے میں روڑے اٹکائے گئے. نبی اسلام سجدے میں اونٹ کی اوجریاں لا کے رکھی آ رہی.
اس قدر راستے میں روڑے اٹکائے گئے، لیکن آپ مشن پہ چلتے رہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، اپنے صحابہ کو، پوری امت کو لے کے چلیں، اور آخری دن ہوگا، قیامت کا دن ہو، پوری امت کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ پہلا قدم رکھیں گے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر۔ ایک بات رہ گئی جو میں نے کل کہا تھا آج کے درس میں کریں گے، لیکن وہ شروع سے جب پوائنٹ بتاتے ہوئے دیر ہو گئی، وقت ہو گیا۔ بتانا تھا کہ ایک نبی کے اندر 10 خاصیتیں ہوتی ہیں، اور ایسی خاصیت ہیں کہ جو کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی بشر ہوتا ہے، نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ اس طرح کی تقریباً 10 باتیں جو عقیدے پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔